میرا ہمراز، میرا کرائم پارٹنر، لاہور کا میرا پہلا اور اصل حوالہ بھی وہی تھا. ہم کلاس فیلو تھے. ہمیشہ اس کا جملہ ایک ہوتا تھا، کوئی بھی مسئلہ بتا دو، کوئی بھی کام بتا دو، کوئی جلدی کام کرنا ہو تو اس کا یہی ہوتا تھا کہ ٹینشن نہ لے یار، ایزی ہو جائے ایزی ہو جائے. میں اس کے پیچھے اس چھت پہ گیا ہوں، اس چھت سے اس چھت پہ. یہاں سے میں نے اس چھت پہ ابھی پاؤں رکھا ہے. اس چھت پہ پاؤں رکھتے ہی آواز سنتا ہوں دھڑام کی، اور جب میں دیکھتا ہوں تو جہاں پہ وہ کھڑا تھا وہاں پہ نہیں معلوم کہ وہ ادھر کیا لینے گیا. ہمیں نہیں معلوم. السلام علیکم ناظرین، میں اقرا فاروق سنو نیوز کی جانب سے. میں اس ٹائم زین ملک کی رہائش گاہ پہ موجود ہوں. زین ملک جو کہ سابقہ صحافی بھی رہ چکے ہیں، بسنت کی تیسری شام زین ملک چھت پر پتنگ دیکھنے گئے، پکڑنے گئے. کیا وقوع ہوا اس دوران جو ہے وہ چھت سے گر کے اپنی جان کی بازی ہار گئے. اسی حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر یاسر صاحب. ان سے بات کرتے ہیں آخر اس رات کیا ہوا، کیونکہ یاسر صاحب زین کے سب سے قریبی دوست، ان کے کلاس فیلو، ان کے ہمراز تھے. آخر ایسا ہوا کیا کہ جس چھت پہ وہ پہلے نہ کبھی گئے، اس رات کیوں گئے، اور ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے. یاسر صاحب، کل رات ایسا کیا ہوا کہ زین اپنی زندگی سے ہی یاد ہو گئے؟ زین میرے لیے بھائی تھا، میرا ہمراز، میرا کرائم پارٹنر، لاہور کا میرا پہلا اور اصل حوالہ بھی وہی تھا. ہم کلاس فیلو تھے اور میری دوستی اسی سے رہی. ہر طرح کی باتیں اسی سے ڈسکس کرتا تھا میں. تو ہمیشہ اس کا جملہ ایک ہوتا تھا، کوئی بھی مسئلہ بتا دو، کوئی بھی کام بتا دو، کوئی جلدی کام کرنا ہو تو اس کا یہی ہوتا تھا کہ ٹینشن نہ لے یار، ایزی ہو جائے ایزی ہو جائے. ہم 3 دن یہیں پہ رہے. پرسوں رات کو پتنگ بازی کرتے رہے. ایک یہ جو کیمرہ جس طرف کو ہے، یہ وہ چھت ہے جس کے اوپر حادثہ پیش آیا. ایک یہ ساتھ والی چھت ہے جس کی طرف کیمرہ ہے، اور ایک یہ چھت ہے. یہ 3 چھتیں ہیں بنیادی طور پہ. اس سے پیچھے بھی ایک چھت ہے جس کی 4 دیواری ہے، یعنی یہ 3 فٹ کی یا 3.5 فٹ کی دیواریں بنی ہوئی ہیں. تو لیکن یہ جو سامنے والی چھت ہے اس کے اوپر کوئی دیوار موجود نہیں ہے، اور یہاں پہ وینٹیلیشن اوپن موجود ہے. یہ تقریباً کوئی 4 گھر ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو ان کی چھتیں اوپر سے برابر ہیں اور حفاظتی دیوار کوئی موجود نہیں ہے. یہاں پہ ہر گھر کا ایک وینٹیلیشن پینل بنا ہوا ہے جسے ادھر مقامی زبان میں مگ بھی کہتے ہیں. وہ اوپر سے لے کے نیچے تک وہ کھلا ایریا. تو عمومی طور پہ تو ہوتا ہی ہے کہ جن گھروں کی چھتوں کے اوپر یہ مگ سسٹم ہو، اس کے اوپر ایک جالی لگی ہوتی ہے، یہ جنگلہ لگا ہوتا ہے. تو یہاں پر میرے خیال سے 3 وینٹیلیشن ہے، لیکن ایک کے اوپر جالی ہے، 2 کھلے تھے. تو اسی وجہ سے اس نے بارہا یہ سب کو تاکید کی ہوئی تھی، کیونکہ یہاں پہ جو جمعے کی رات کو 30-35 لوگ تھے، ہفتے کی رات کو اس سے زیادہ لوگ تھے، اور اتوار کی شام جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تب میں یہاں پر موجود تھا. اور ہم کوئی 5 سے 7 افراد ہوں گے. ہم اسی چھت پہ موجود تھے جہاں پہ میں کھڑا ہوں. تو میں نے اس کا کزن یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا کہ وہ کہاں پہ ہے، تو اس نے کہا بھائی اوپر ہے. تو میں اس سیڑھی سے اوپر چڑھا ہوں اور میں نے نظر دوڑائی ہے تو وہ مجھے اس چھت پہ نظر آیا جس پہ وہ ہمیں جانے سے منع کر رہا تھا. تو وہ منع اس لیے کر رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہم مقامی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کہاں پاؤں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا، لیکن تم لوگوں کو معلوم نہیں پڑے گا تو اس 4 دیواری سے باہر مت نکلنا. تو ہم نے، وہ بڑا کیلکولیٹڈ آدمی تھا، یہ نہیں ہے کہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے والا، جذباتی اس طرح کا آدمی نہیں تھا. سوچے سمجھے طریقے سے کام کرنے والا. ہر جگہ کے اوپر جہاں پہ اس نے پاؤں رکھنا ہے وہ 100 بار سوچ کے رکھے گا، جذباتی پن میں نہیں رکھتا تھا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ ادھر کیوں گیا. میں اس کے پیچھے اس چھت پہ گیا ہوں، اس چھت سے اس چھت پہ. یہاں سے میں نے اس چھت پہ ابھی پاؤں رکھا ہے. میں اس چھت پہ پاؤں رکھتے ہی آواز سنتا ہوں دھڑام کی، اور جب میں دیکھتا ہوں تو جہاں پہ وہ کھڑا تھا وہاں پہ نہیں. چھت پہ لائٹنگ نہیں تھی بالکل؟ نہیں، یہ جس ٹائم پہ آپ یہ کر رہی ہیں انٹرویو، یہ اس سے ہی تھوڑی دیر بعد کا وقت ہوگا. روشنی ابھی چلائی نہیں گئی. پتنگ اڑا رہے تھے یا بے دھیانی میں ایسا ہوا؟ پتنگ اس چھت کے اوپر اور اس چھت پہ اڑائی جا رہی تھی. اس چھت پہ پتنگ نہیں تھی. تو اس چھت پہ تو ویسے ہی اس نے جانا منع کیا تھا، تو پتنگ اڑانا تو بہت دور کی بات ہے. نہیں معلوم کہ وہ ادھر کیا لینے گیا.
हमें नहीं मालूम। वो उधर एक और दोस्त था अली, ये दोनों खड़े बातें कर रहे हैं वहाँ पे खड़े होके। तो बातें करते हुए ये आसमान के ऊपर देखता है, अब आसमान पे देख के एक कदम पीछे हटता है और दूसरा भी उठाता है, तो वहाँ पे सिर्फ एक ईंट इस तरह लगी हुई है, उस ईंट से उसका पाँव लगता है और वो नीचे स्लिप करता है। स्लिप करते हुए वहाँ पे एक एग्जॉस्ट लगा हुआ है उस वेंटिलेशन में, तो उसने एग्जॉस्ट को भी हाथ डालने की कोशिश की लेकिन नहीं बन सका। तो जब मैंने ऊपर से उसे देखा तो फर्श के ऊपर लेटा हुआ था, प्रॉपर फर्श के ऊपर। आखिरी टाइम पे क्या उन्होंने आपसे कोई बात की? उस वक्त मौके के ऊपर तो मैं सकते में था, मैं तो उसे आवाज़ तक नहीं दे पाया। तो उससे जो छोटा भाई है वो भी उसी छत पे भाग के पहुंचा, लेकिन क्योंकि ओपन एरिया था तो हमने उसे पकड़ के फर्श पे लिटा दिया। तो हमें मालूम नहीं पड़ा कि जाना कहाँ से। अगर आप यहाँ से आए हो तो आपको ये मालूम पड़ता है कि ये गली बंद है यहाँ से, तो इस घर का रास्ता किधर से होगा, क्योंकि ये साथ में यहाँ से बंद हो जाता है तो ये पीछे से रास्ता है। तो हमारे साथ एक बच्चा था, वो फौरी तौर पे इस घर से सीढ़ी से नीचे उतरा, यहाँ पे एक सीढ़ी लगी हुई थी, वो यहाँ से नीचे उतरा है और इसके दरवाजे से वो नीचे चला गया। मैं उतरा हूँ, मैं यहाँ से निकल के बाहर को भागा और मुझे ये समझ नहीं आई कि मुझे बाईं तरफ जाना है या दाईं तरफ जाना है। तो मुझे दो दोस्तों ने बताया कि बाईं तरफ से जाएंगे। हम 3 गलियां घूम के गए। तो वो जो बच्चा यहाँ से उतरा हुआ था, वो जब नीचे पहुंचा है तो उसने जाके देखा तो उस घर का दरवाज़ा बाहर से लॉक था। उसने दरवाजे को पकड़ के उसको हिलाना शुरू किया और तीसरी चौथी अटेम्प्ट में जाके वो ताला टूटा है। फिर अंदर वाला कमरा जो था उसका ताला तोड़ा, फिर उसके अंदर जो वेंटिलेशन वाला एरिया था उसका ताला उसने तोड़ा। लेकिन अंदर वाले जो दोनों ताले हैं बकौल उसके कि उसको 1 मिनट लगा होगा और बाहर वाला ताला जो है उसको 1.5 मिनट लगा होगा। हमें भाग के पहुंचने में तकरीबन 5 मिनट लगे। जब मैं वहां पे पहुंचा हूं तो तब उसे बाहर लाया जा रहा था घर से। तो जो लड़का सबसे पहले नीचे पहुंचा, उसने ये बताया कि भाई जो था वो दीवार के साथ ये कमर लगा के और सर लगा के बैठा हुआ था, यानी ऊपर से मेरे देखे हुए जो बेसाकत नीचे एक जिस्म पड़ा हुआ था वो उसके पहुंचने पे वो दीवार के साथ लगा था, यानी उसने इतनी हिम्मत जुटाई कि वो दीवार के साथ लगा। तो जब उसे बाहर लेके आए तो वो गली छोटी थी, वहां से गाड़ी लाना और निकालना मुश्किल था, तो उसे बाइक पे बिठाने लगे हैं। तो मैंने उसका ये वाला बाजू पकड़ा तो ये वाला बाजू उसका बेजान था बिल्कुल, यानी फ्रैक्चर था उसके यहाँ। मतलब आई कांटेक्ट कर रहे थे, होश में थे? मैंने उससे पूछा कि तू ठीक है, तो उसका जुमला मुझे था कि दर्द हो रहा है, ले चल। फिर बाइक पे बिठाया और बाइक चल निकली। हम पीछे से गाड़ी में बैठे, हम गए मुंशी हॉस्पिटल में। हमारी गाड़ी पहुंचने से पहले उसे वहां पे ले जाया जा चुका था। जब मैं पहुंचा हूं तो तकरीबन यहाँ कुर्बो जवार के जितने लोग थे वो तकरीबन सारे के सारे वहाँ पे थे। फिर क्योंकि अनकॉन्शियस थे जो 2-4 कज़न साथ में थे, तो मुझे कहा गया कि भाई आप अंदर जाएं। मैं अंदर चला गया। तो जब मैं अंदर गया हूँ तो बकौल डॉक्टर के उस वक्त तक उसकी पल्स नहीं थी, तो उसे पंपिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने। पंपिंग करते रहे, मैं पास में खड़ा रहा हूँ, उसके यहाँ से खून बह रहा था, तो हेड इंजरी थी उसे। 15 मिनट बाद डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि ये ब्रेन डेथ है। तो मैंने कहा कि थोड़ी सी कोशिश और कर लें। उन्होंने कहा जी कर लेते हैं, लेकिन अभी तक के नताइज यही हैं। फिर वो कोशिश करते रहे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये सारा कुछ होने के बाद उनकी फैमिली को कितनी देर बाद पता चला? क्या हॉस्पिटल फौरन वो साथ थी फैमिली? आखिरी लम्हात में फैमिली से को बात की ज़ैन ने? नहीं, फैमिली से तो बात नहीं की। आखिरी बात या तो मुझसे की है या वो कज़न जो लेके गया था उसको, उसके साथ उसने की। क्योंकि जब ये रास्ते के अंदर थे तो वो अपने पाँव मोटरसाइकिल से नीचे गिरा चुका हुआ था। लेकिन उस स्ट्रेचर पे जब उसको लेटाया गया है तो डॉक्टर ने कज़न से पूछा है कि नाम क्या है इसका, तो वो नहीं बोला, वो रो रहा था। ज़ैन ने खुद बोला कि ज़ैन, तो वहाँ तक तो वो बात कर रहा था, लेकिन उसके बाद कोई नहीं। जब यहाँ से निकल रहे थे तो उसकी वालिदा नीचे थी और उसकी चची नीचे खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने जाना है। तो मैंने कहा वो ठीक है। तो कहते हैं वो बोल रहा था। मैंने कहा उसने बात की है मुझसे, हम लेके गए। कहते सच बोलो। मैंने कहा वाकई बात की। तो उस वक्त हम उनको छोड़ के गए यहाँ पे। लेकिन मीनवाइल जब हम वहाँ पे पहुँचे हुए थे तो 10-15 मिनट बाद फिर वो भी वहाँ पे आ गए।
لیکن اندر تک کوئی نہیں گیا ICU میں. ایمرجنسی کے اندر کوئی نہیں تھا. ایمرجنسی میں تھا یا اس کا بہنوئی جو اس کا کزن بھی ہے وہ موجود تھا. ہم دونوں تھے اور کوئی نہیں تھا. یاسر صاحب مجھے بتائیے گا زین میرڈ تھے؟ جی 2 بیٹے ہیں اس کے. ایک کا نام محمد ہے, ایک کا نام موسیٰ ہے, اور ایک ہے کوئی اپروکسیمیٹلی 3.25 سال کا اور ایک 1.25 سال کا. فیملی تو بہت صدمے میں ہے. یہ بھی سننے میں آیا کہ زین کے بڑے بھائی کی بھی کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہوئی ہے. ہاں 6 فروری 2020 جو زین سے بڑا تھا, 1.5 سال بڑا تھا, تو اس کو برین ٹیومر تھا, تو دماغ میں پانی چلا گیا تھا. جنرل ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا. ہم رات میں جا کے وہاں پہ اس کی تیمارداری کے لیے رہا کرتے تھے. تو ابھی زین کو جس قبر میں دفنایا گیا ہے, کیونکہ جو لوگ یہاں کے رہائشی ہیں ان کو یہ معلوم ہوگا کہ D2 یا D1 کا جو گریو یارڈ ہے وہاں پہ قبر کی جگہ نہیں ہے, تو قبر در قبر بنائی گئی ہے. تو اسے جہاں پہ دفنایا گیا ہے وہ اس کے بھائی کی ہی قبر ہے, اس کا ہی کتبہ لگا ہوا تھا, تو اسی کے اندر اس کو دفنایا گیا. تو 6 فروری 2020 اس کی وفات کا دن تھا, اور 8 فروری 2026 اس کی. آپ کی زین کی والدہ سے ملاقات ہوئی ابھی دوبارہ؟ کیا سچویشن ہے ان کی؟ تدفین کے بعد کے حالات کیا ہیں؟ کیا وہ ہوش میں ہیں؟ وہ تو چیختی چلاتی رہی ہیں. ان کے لیے تو 2 بچے, ایک 6 سال پہلے اور ایک اب, اور وہ ان کے لیے صرف ان کا بچہ ہی نہیں تھا, باقاعدہ طور پہ اس گھر میں تمام چیزیں اسی کے کہنے پہ ہوتی تھیں. سب کچھ وہی چلاتا تھا. ایون اس گھر کو کیا, اس کے قرب و جوار میں 4 سے 5 گھر بنتے ہیں جو اس کے چچا ان کے کزنس کے ہیں. تو ان گھروں کے اندر بھی جو لین دین کے معاملات ہیں یا وہ کہیں پہ پھنس جاتے ہیں, تو وہاں پہ بھی اگر کوئی مشورہ درکار ہوتا تھا تو وہ زین کا ہی ہوتا تھا. تو اس کے کئی معاملات ایسے ہیں جو کسی کو معلوم ہی نہیں کہ یہ کس طریقے سے کرتا تھا. وہ ایسا یار باش آدمی تھا کہ اس جنازے کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے, ہمیں بھی معلوم نہیں کہ کون کس سے کتنا تعلق تھا. تو جیدار آدمی تھا, یعنی کبھی زندگی میں مایوس نہیں دیکھا اس کو, کبھی بھی نہیں دیکھا. تو اسی لیے وہ جو رونے والے تھے کل اور آج بھی جو رونے والے تھے, لوگ پوچھتے تھے یہ بھائی ہے. اچھا وقت گزار کے گئے سب کے ساتھ, تو آج ان کو سب یاد کر رہے ہیں. ایسے ہی, یعنی دل میں رکھنے والا آدمی نہیں تھا. منہ پہ بے دھڑک کہہ دیا کرتا تھا, کچھ بھی ہو منہ پہ بے دھڑک کہہ دیا. کوئی چیز نہیں پسند آئی سیدھا کہہ دیا, اور اسے اکثر اوقات میں یہ کہتا تھا کہ نہ کر, بات کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے, اس طرح نہ کہا کر. کہتا نہیں جو دل سے ہے کہہ دینا چاہیے. کہتا ہے کیا ہے, انہوں یہ تو پتہ چلے گا نا بندہ صاف ہے. تو وہ اس طرح کا آدمی تھا. اچھا ایک آخری سوال, زین کے ابھی بھائی کتنے ہیں؟ زین کتنے بہن بھائی ہیں ابھی؟ کیا والد صاحب تنہا رہ گئے ہیں کہ اور بھائی ہیں زین کے؟ ان کا باپ بڑا صابر آدمی ہے. یعنی جب انہیں کل خبر ملی تو سکتے میں تھے, کچھ بھی نہیں بولے, کچھ بھی نہیں بولے, آنکھ میں آنسو تک نہیں تھا. ان کے بھائیوں نے گلے لگایا, بھتیجوں نے گلے لگایا, سب سے ملے, کچھ بھی نہیں. تو میری اٹیچمنٹ زین کے ساتھ بہت زیادہ تھی. وہ اگر پھوٹ کے روئے ہیں تو میرے ساتھ گلے مل کے پھوٹ کے کہتے ہیں کہ آپ کا تو بھائی چلا گیا. تو 2 بیٹے تو ان کے چلے گئے جوان سال. ایک چھوٹا ہے زین سے, وہ وکیل ہے. ایک سسٹر ہے, اس کی شادی ہو چکی ہوئی ہے, تو وہ ساتھ والے گھر میں رہتی ہے. تو ابھی تو ان کے 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا رہ گیا. باپ کے 3 بازو, کہتے ہیں نا کہ باپ کے ساتھ جوان اولاد ہو تو باپ کا سہارا بنتی ہے. دنیا سے دیکھتے دیکھتے رخصت کر دی اپنے کاندھے پہ. اپنے بیٹوں کا جنازہ جب لے کے گئے تو اس ٹائم اس باپ کی کیا حالت ہوگی. اس والدہ کے جب لگتے جگر کو انہوں نے اس طرح قبر میں اتارتے ہوئے سوچا تو ان کی کیا کیفیت ہوگی. کہاں خوشی سے بسنت منا رہے تھے, جہاں وہ جس پوائنٹ پہ کسی اور کو جانے نہیں دیتے تھے, اسی میں ہی ان کی اپنی ہی زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ آخری سانس یہاں پہ لیتے ہوئے یہاں سے رخصت ہو گئے. حالات یہ ہیں کہ جہاں خوشیاں ہوتی ہیں وہاں ماتم بچ جاتا ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرے گا.